یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا۔ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، میں نے خود دیا، اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیم۔ اور ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا۔ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں۔ مشرف صاحب کی حکومت میں ہزاروں کروڑ روپے کراچی کو دیے گئے، انہیں دیے گئے۔ ان نے کراچی کو یا غرمال کیا، کراچی میں ان نے خون کی ندیاں بہا دی، لوگوں کو کہا، باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں، اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا۔ پورا پاکستان جانتا ہے، یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں۔ پورے دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ، اس کو میں شاید نہ پہنچ سکوں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ آج آصف زرداری نے اسمبلی کے فلور پر ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ میں نے ان کو پاور دی اور آج یہ میرے ہی گلے پڑ چکے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، شرم نہیں آتی۔ میں نے ان کو پاور دی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے خلاف نکلیں، کیا ایسے جمہوریت چل سکتی ہے؟ آصف زرداری نے تمام تر سازش پوری قوم کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تاکہ یہ اونرشپ رہے، آج ہم تھے، کل ہم تھے، پھر کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے، کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، کبھی کمپلائنٹ ڈیموکریسی ہے، بہرحال وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لیے، جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، بھٹو صاحب کی شہادت، بی بی صاحبہ کی شہادت، اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، پاکستان۔ حالانکہ تب بھی میں نے 13 سال کی عقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان انڈیویجول ہے، انڈیویجول کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ چیز تو ملک ہے، اگر ملک ہے تو سب ہے، اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں۔ اور سر آ جائیے، ہر انڈسٹری جو ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ تو یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر اتنا اچھا بجٹ ہے، اتنا ایکسپیکٹڈ بجٹ ہے، اتنے اس میں IMF کے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تو کیوں لوگ رو رہے ہیں، کیوں انڈسٹریاں رو رہی ہیں، کیوں غریب رو رہا ہے؟ تو پاکستان جانتا ہے۔ اور ان نے کسی کو، یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا، ورنہ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، پارلیمنٹ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی کہ پریزیڈنشل پاورز دیے جائیں پارلیمنٹ کو، 18th امینڈمنٹ دی جائے، پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی پاور مجھ سے لی جائے۔ میں نے خود دیا، اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیم۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسانی حقوق پسند لوگ ہیں، ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے، مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے
کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں, یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ, اس کو میں شاید نہ پہنچ سکوں. یہ ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. مشرف صاحب کی حکومت میں ہزاروں کروڑ روپے کراچی کو دیے گئے, انہیں دیے گئے. ان نے کراچی کو یرغمال کیا, کراچی میں ان نے خون کی ندیاں بہا دی, لوگوں کو کہا, باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا. پورا پاکستان جانتا ہے, یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے. ملک میں کون کون حساب دے گا, کہاں تک حساب ہوگا, یہ حساب کتاب بند کیا جائے. ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. کہ اگر ایسا نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے, پورا ملک کھڑا ہو جائے, اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکیں. حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے, پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے. آج اسمبلی میں آ کے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. میں پہلے بھی جیل سے آتا رہا ہوں اسمبلی میں, تو یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. مگر الحمدللہ میرے دوستوں کا بلوچ مشکل وقت میں ان نے بھی ہمارا ساتھ دیا, MQM نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آصف زرداری نے آج اسمبلی کے فلور پر ایسی تقریر کی کہ کچا چٹا کھول کے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا. آصف زرداری نے کہا کہ میں بہت عرصہ خاموش رہا, میں نے بات نہیں کی, لیکن اب مزید خاموش نہیں رہوں گا بلکہ بات کروں گا.